أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. درس نظامی چینل کے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی ہماری ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کنز الدقائق کیسے پڑھائیں. پچھلے کچھ دنوں سے میں کنز الدقائق کے ابواب و فصول کے خلاصے پوسٹ کی شکل میں پیش کرتا رہا، تو کچھ دوستوں نے میسنجر اور کال کے ذریعے کنز الدقائق کے تدریس کے حوالے سے رہنمائی لینی چاہی. انفرادی طور پر تو کچھ نہ کچھ عرض کر دیا، لیکن سوچا کہ یہاں بھی بقیہ دوستوں کے لیے کچھ معروضات پیش کی جائیں. اگرچہ میں کوئی بڑی شخصیت نہیں ہوں، لیکن اپنے اساتذہ سے جو کچھ سیکھا اور پچھلے 5 سالوں میں جو تجربہ ہوا اس کا نچوڑ پیش کرنے میں کوئی حرج محسوس نہیں ہوتا. لہٰذا اس بحث کو درج ذیل نکات میں پیش کیا جاتا ہے. پہلی اور اہم بات تو یہ ہے کہ کنز الدقائق ایک دقیق متن ہے. اس کے مطالعے کے لیے جتنی کتابیں اور شروحات دیکھ سکتے ہیں دیکھیں، لیکن پڑھاتے وقت اس کو متن ہی رہنے دیا جائے. اس کے مباحث و مسائل بیان کرتے وقت اس کو فقہ مقارن یا دلائل کے انبار لگا کر شروحات یا مطولات کے زمرے میں لانے سے بچیں، کیونکہ درجہ ثالثہ کے طلباء عموماً مبتدئین فقہ ہوتے ہیں. لہذا مزید تفصیلات کو شرح وقایہ اور ہدایہ جیسی کتابوں کے لیے رہنے دیا جائے. دوسری بات، اہل کتاب کے لیے کنز الدقائق پر مولانا احسن صدیقی نانوتوی کا حاشیہ بہت مفید ہے. اس کے علاوہ تبیین الحقائق بھی اہل کتاب میں اہم ہے. جزیات کے استقصاء کے لیے البحر الرائق کو دیکھنا مفید ہے. تبیین اور البحر کو یومیہ دیکھنا مشکل ہو تو کم از کم مشکل اور اہم ابحاث میں ضرور دیکھیں. اردو شروحات میں تسہیل الحقائق بہترین کتاب ہے، جس میں مفتہ بھی قول کا تعیین اور جدید و معاصر مسائل کو بھی نقل کیا گیا ہے. تیسری بات، تدریس کے وقت درج ذیل امور کا اہتمام کریں. نمبر 1، باب شروع کرنے سے پہلے اس باب کا مکمل تعارف، اس میں پیش آنے والی اصطلاحات کی مکمل وضاحت کر دیں. نمبر 2، ہر باب کے شروع میں اس باب کا مکمل خلاصہ طلباء کے سامنے پیش کرنا نہایت مفید ہے. اس سے ایک تو مسائل کا استحضار رہتا ہے، دوسرا طلباء کے لیے کتاب کی محتویات و عبارات کو حل کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے. خلاصہ تیار کرنے کے لیے خود کتاب کا مکمل باب دیکھنا چاہیے. اس کے ساتھ النطف فی الفتاوی للسغدی بھی دیکھیں. یہ نہایت ہی اہم، جامع اور مختصر ہے. اگر بیوع کے ابحاث جاری ہیں تو فقہ البیوع کو ضرور دیکھیں. بندہ خود بھی یہی کتاب دیکھتا ہے. نیز مکتبۃ المدینہ سے شائع ہونے والی کتاب کا حاشیہ بھی کمال در کمال اور آسان انداز میں بیان کیا گیا ہے، جس کی مدد سے نفس مسئلہ سمجھنا اور سمجھانا انتہائی آسان ہو جائے گا. نمبر 3، ہر باب کے شروع میں اس باب سے متعلق قواعد و ضوابط فقہ طلباء سے یاد کروائے جائیں. اس سے تطبیقات کے فہم و استحضار مسائل میں مدد ملتی ہے. اس کے لیے 3 کتابیں اہم ہیں. الف، سب سے اہم موسوعہ معلمہ ہے زائد للقواعد الفقہیہ والاصولیہ ہے.
یہ موسوعہ PDF اور سافٹ ویئر کی شکل میں نیٹ پر دستیاب ہے۔ اس پر میں نے ایک پوسٹ لکھی تھی، اس میں فقہ کے ہر باب کے قواعد و ضوابط الگ الگ بیان کیے گئے ہیں۔ دوسری کتاب ایک شامی عالم محمود حمزہ دمشقی کی الفرائض البہیہ فی القواعد الفقہیہ، یہ بھی اہم ہے۔ تیسری کتاب اصول ہدایہ ہے جو اعجاز احمد قاسمی نے جمع کیے ہیں۔ اگر یہ دستیاب نہ ہو تو مفتی ابو لبابہ شاہ منصور صاحب نے ہدایہ پر جو کام کیا ہے اس کے آخر میں ہر باب کے قواعد و ضوابط کو جمع کیا گیا ہے، اس سے قواعد و ضوابط کو لیا جا سکتا ہے۔ نمبر 4، عبارت طلباء سے ہی پڑھوائی جائے، جہاں غلطی ہو اس کی نشاندہی کرے۔ پہلے ہر مسئلہ کی صورت آسان انداز میں بیان کی جائے، پھر ضروری تفصیل کے بعد اس کو عبارت پر منطبق کیا جائے۔ اگر عملی مسئلہ ہے جیسے قضاء و معاملات میں ہوتا ہے تو طلباء ہی میں بعض کو مدعی اور مدعا علیہ، بائع اور مشتری وغیرہ بنا کر مسئلہ سمجھایا جائے۔ متعلقہ ابحاث میں جدید مسائل کا بھی بطور خلاصہ پیش کیا جائے۔ نمبر 5، ہر مسئلہ میں مفتبی قول کا تعین ضروری ہے۔ اس کے لیے قدوری کی مفتبی اقوال نامی کتاب یا ہدایہ کے مفتبی اقوال جو القول الراجع کے نام سے مشہور ہے، مفتبی اور راجح قول مل جاتا ہے۔ یہ جو القول الراجع کے نام سے مشہور ہے دیکھنی چاہیے، اور تصحیح الحقائق میں بھی مفتبی اور راجح قول مل جاتا ہے۔ نیز بہار شریعت کے تمام اقوال بھی مفتبی اور راجح ہیں، اس کا مطالعہ بھی ساتھ ساتھ کرتے جائیں۔ نمبر 6، آخری کام باب ختم ہونے کے بعد ایک دن سبق سے ناغہ کر کے اسی باب کا امتحان لینا یا تمرین حل کرانا نہایت ضروری ہے، جس میں اہم باتوں کے بارے میں سوالات کیے جائیں۔ یہ مشافہ بھی ممکن ہے لیکن تحریری زیادہ مفید ہے۔ یہ چند منتشر باتیں ہیں جو اس بارے میں ذہن میں آ گئیں۔ اگر آپ کے پاس اس سلسلے میں تجربہ یا اساتذہ کے طرز تدریس کی بنیاد پر کوئی نئی اہم بات ہے تو ضرور بتائیں تاکہ ہم سب مستفید ہو سکیں۔ آمین آمین بجاہ خاتم النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔